اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے امام صاحب دیے جو فکر رکھتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. جس کی آخرت اچھی ہو جائے گی اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. جو آخرت کی فکر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں. اور نماز اچھی ہوگی تو پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. جبھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کوئی حاجت ہوتی تو جو ہے کیا نام اس کا 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھتے اور اللہ سے مانگتے. تو ہمیں ہر کام میں جب بھی ہمیں کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسائل ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگیں. یہ سب سنتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہر سنت پہلے جیسے کل عرض کیا تھا کہ 100 صحابہ شہید 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے ایک سنت عمل کرنے پر، اور 50 صحابہ کے عمل کا ثواب. تو ہم ان چیزوں کی رعایت کر کے پڑھیں گے تو کتنی کمائی کر لیں گے. عام دنوں میں تو 100 شہید ہیں اور رمضان میں تو اللہ تعالیٰ نے سیل لگا لگی سیل. اب سیل سے اگر ہم فائدہ اٹھا لیں گے، اب دیکھیں نا ہم کتنے دن رمضان گزر گئے، کتنے دن گزر گئے. آج کون سا روزہ ہے؟ 24 کا روزہ ہے. اب کتنے دن رہ گئے؟ 4 یا 5. اس میں بھی اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں گے تو مزے ہی مزے ہمارے. فرائض نماز یہ کتنے فرائض ہیں، ٹھیک ہے نا. فرائض اس کو کہتے ہیں کہ جس سے ترک کرنے سے نماز نہیں ہوتی اور اس کی تلافی ممکن نہیں. واجب میں تو سجدہ صاحب کر کے آدمی جو ہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر فرض ٹوٹ گیا تو نماز نہیں ہوئی. یہ بہت ضروری چیز ہے. ایک شخص کو دیکھا، ایک آدمی نے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ وضو خانے میں بیٹھا ہوا ہے اور جماعت کھڑی ہوئی تھی. تو وضو خانے میں گیا اور پھر جو ہے وضو نہیں کیا اور بھاگ کے نماز پڑھ لی، شامل ہو گیا. تو کسی نے اس سے کہا کہ بھائی آپ نے وضو خانے میں آپ بیٹھے تھے اور پھر آپ نے جو ہے وضو میرے خیال میں بنایا نہیں یا بنا کے آئے تھے تو کیا. تو اس نے کہا کہ بات اصل یہ کہ اگر میں وضو کے چکر میں رہتا تو نماز رہ جاتی میری. اگر وضو کے چکر میں رہتا تو میری نماز رہ جاتی. تو اس لیے میں نے کہا وضو بعد میں کر لوں گا. اور جیسے ایک شاعر تھا وہ شعر کہتا تھا تو کسی نے کہا اس شعر کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے جو تم نے شعر کہا ہے. کہا شعر میں پہلے کہتا ہوں بعد میں تو مطلب ڈالتا ہوں. نماز میں کل 13 فرائض ہیں. نماز میں کل 13 فرائض ہیں جن میں سے 7 نماز سے پہلے اور 6 نماز کے اندر ہیں. باہر والے فرائض کو شرائط نماز اور اندر والے فرائض کو ارکان نماز کہتے ہیں. باہر والے فرائض کو شرائط نماز اور اندر والے کو فرائض ارکان نماز کہتے ہیں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. بدن کا پاک ہونا ساتھ ساتھ بولتے بھی نہیں ساتھ میں نا تو سے بدن کا پاک ہونا. کپڑے کا پاک ہونا. کپڑے کا پاک ہونا. نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا. جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4 ستر چھپانا. چڈا پہن کے نماز نہیں پڑھ لینا. آج کل تو بہت ماڈرن زمانہ آ گیا نا. مجھے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ڈیفینس میں تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ بچے جو ہے وہ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے لیکن چڈا پہن کے آ رہے ہیں. اب ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، نہ ان کو گھر والے نے کچھ سکھایا
نہ انہوں نے علماء کرام سے سیکھا، بس کہنے نماز تو پڑھ لینا، اور کیا. جیسے وہ اس نے کہا تھا کہ وہ وضو کے چکر میں رہتا تو نماز رہ جاتی، تو انہوں نے کہا نماز تو پڑھ رہا بھائی، کیا وہ چڈا پہن کے پڑھ رہے، نماز تو پڑھ رہا. تو یہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے نا. پھر پانچواں کیا ہے؟ نماز کا وقت ہونا، وقت کا پہچاننا کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، منہ جو ہے قبلے کی طرف ہو، قبلے کی طرف رخ کرنا. نمبر 7 نیت کرنا، یہ کون سی نماز. بس نیت کے دل کے ارادہ کو کہتے ہیں، منہ سے کہنا ضروری نہیں ہے. اب آپ گھر سے چلے نماز پڑھنے کے لیے، نیت کر کے میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یا عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یا عشاء کی نماز، تو آپ نے دل میں ارادہ کر دیا بس کافی ہے. کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کہہ لیں تو اچھی بات ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ امام صاحب تو تکبیر تحریمہ کہہ گیا اور آپ منہ میرا کعبے کی طرف، اور جو ہے پیچھے سے امام کے، جو ہے میں بتایا تھا نا وہ جو وہمی جو تھا، تو اس نے جو ہے کہا کہ پیچھے سے امام کے، پیچھے سے امام کے، اور زور سے انگلی امام کے ماری، تو ایسا بنا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے کتنے ہو گئے؟ 7. ٹھیک ہے، یہ نماز سے پہلے کے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ ہے اندر کے. ٹھیک ہے نا، ارکان نماز. بہت سے لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے تو بیچارے وہمی ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح کرتے ہیں، اور پتہ چلا کہ وہ جو ہے امام صاحب جو رکوع میں چلے گئے وہ اللہ اکبر ہی کر رہے ہیں، جب تک کہ ان کے اطمینان نہیں ہوتا. وہ بیچارے جو ہے وہ اللہ اکبر کر کے پوری نماز ہی ضائع کر دیتے ہیں. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہیں. قیام، ٹھیک ہے، قیام کرنا، یہ 2. نمبر 3 قرات، ٹھیک ہے. نمبر 4 رکوع. نمبر 5 دونوں سجدے. اور نمبر 6 قاعدہ عقیدہ. 2 رکعت پڑھ لیں تو اور 4 رکعت پڑھ لیں تو 2 رکعت کے بعد جو اتحیات میں بیٹھیں اس کے بعد جو دوبارہ بیٹھیں گے تو وہ آخری قاعدہ. یہ تو ہو گئے نماز سے فرائض. اب واجبات نماز ہیں. اب واجبات نماز میں واجب ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے ترک کرنے سے سیدھا ثواب لازم آئے گا، اور سیدھا ثواب نہ کرنے کی صورت میں نماز کا لوٹانا ضروری ہوگا. نماز میں 14 واجبات ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر اس کو بار بار اگر دہرائیں گے نا تو یہ پھر ذہب کرنا پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین نہیں، صحیح نہیں پڑھا ہوا، الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، تو نماز صحیح نہیں ہوگی، سیدھا ذہب کرنا پڑے گا. فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، یہ فرض کی بات ہو رہی ہے، سنتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رہے. فرض کی 2 رکعتوں میں قرات کرنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، اور فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. اچھا یہ یاد رہے کہ جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے تو سوائے ثنا کے ہم کچھ نہیں پڑھیں گے، بس امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہاں تسبیحات جو ہیں سجدے کی ہیں، رکوع کی ہیں، وہ پڑھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. یہ ذہن میں رہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ امام کے پیچھے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اس سے نماز خراب ہو جاتی، کیونکہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے پڑھنا سورہ فاتحہ کا ایک صورت پڑھنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے. اچھا، فرض نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں
کوئی صورت یا ایک بڑی آیت، کوئی صورت جیسے قل یا ایھا الکافرون یا قل هو اللہ، ٹھیک ہے، ایک صورت پڑھنا یا پھر ایک بڑی آیت، یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، یا ایک بڑی آیت پڑھنا یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے، کوئی بھی جو سورت پڑھیں گے نا، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر قرات کے دوران کیا لکھا ہے، قرات اور رکوع اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، ترتیب قائم رکھنا، یعنی پہلے قیام کریں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ قوما یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ بہت سے لوگ بیچارے پتہ نہیں ہوتا، وہ رکوع سے اٹھتے ہی سیدھے میں چلے جاتے ہیں، ہاں، تو اس سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ جلسہ وہی والے نا جلسے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں گے جلسہ یعنی دونوں سیدھے کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ وہ اس میں بیٹھنا پڑتا ہے اور جلسے میں جانا پڑتا ہے، تو وہ جلسہ نہیں کہیں آپ کہیں گے اچھا جلسہ، چلو بھی جلسے میں چلے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، اچھا، اور دونوں سجدوں کا آرام سے، یعنی کہ یوں ہوئے دھڑ، اور قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، اتحیات کی بات، اتحیات جو ہے نا جیسے کہتے ہیں، تو اگر کوئی شخص نے اگر جو ہے وہ اتنی دیر نہیں بیٹھا جتنے اتحیات پڑھتے ہیں، تو پھر وہ اس کا نماز نہیں ہوئی۔ دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، اتحیات دینے، ٹھیک ہے، اور امام کو نماز فجر اور مغرب و عشاء اور جمعے، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کی وطروں میں بآواز بلند قرات کرنا امام کے لیے۔ یہ ہم جو پڑھیں گے نا، یہ الگ جو ہم نماز پڑھیں گے نا اس کے لیے، لیکن اگر مسجد میں پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے، تو جو ہے ہم نہ قرات کریں گے، ایسا نہ ہو کہ کہنے قرات کرنا ہے، وہ ہم نے آج ہی تو پڑھا ہے، پیچھے کھڑے ہو گئے امام صاحب کے اور قرات کرنی شروع کر دی سب نے، یعنی قرات کرنا ضروری بھائی، اس کی وجہ نماز ہی نہیں ہوتی، تو ایسا نہ ہو گئی۔ اور ظہر عصر وغیرہ کی نمازوں میں آہستہ پڑھنا امام کے لیے، اور خود بھی جو پڑھیں گے جب بھی آہستہ پڑھیں گے۔ کیا لکھا بہت لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا، وتر میں جو قنوت پڑھتے ہیں نا اس کے لیے تکبیر کہنا، اور دعائے قنوت پڑھنا۔ عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا۔ یہ کیا ہوئی؟ تب واجبات نماز اور فرائض، بہرحال ابھی اتنا ہی کافی ہے، کل باقی ورنہ پھر جو ہے ہضم نہیں ہوگا، ہاں لمبا جواب بھی ٹھیک، ہاں نماز بیٹھ کے سب نے کر لیں، ٹھیک، ہضم نہیں ہوگا نا، ہاضمہ کمزور ہے۔